السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ نظر۔ اگر عدلیہ کسی ملک کے وزیر اعظم کو سزا دے دے، خواہ 1 سیکنڈ کی دے یا 30 سیکنڈ کی، تو یہ اس ملک کی سب سے بڑی خبر ہے اور کئی دن تک یہی رہے گی۔ تو لہٰذا آج ہمارے پاس یہی ایک خبر ہے کہ ہمارا وزیر اعظم سزا یافتہ ہو چکا ہے اور اپنی سزا مسکرا کر بھگت چکا ہے۔ شامی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شامی صاحب، ایک وزیر اعظم ایسا جس کو سزا ہو چکی ہے اور وہ اپنی سزا بھگت بھی چکا ہے، اب اس نے جو سزا بھگتی اور جس فیصلے کے تحت بھگتی، اس فیصلے کے بارے میں بے شمار ابہام ہے، اس کی بے شمار تعویلیں ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں کوٹ بھی کر سکتا ہوں کہ کوئی وکیل کہہ رہا ہے کہ سٹینڈز ڈسکوالیفائڈ، کوئی وکیل کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور فاروق نائک صاحب کا تازہ فرمان ہے کہ جس بنیاد پہ یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا تھا وہ بنیادی ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیں، آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کی خبر، جی یہ دنیا کی بڑی خبر ہے آج، اچھا، کیونکہ کسی وزیر اعظم کو میرا خیال دنیا کی تاریخ میں کبھی عدالت کی حکم عدولی پر سزا نہیں دی گئی۔ اچھا، یہ یعنی ہمارے وزیر اعظم کی یہ بھی کہ یکتا یہ امتیاز ہے۔ جی، دیکھیں، ویسے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، میرا دل جو ہے وہ افسردہ ہے وزیر اعظم کی سزا پہ۔ یہ کاش ایسا نہ ہوتا، پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل رہی ہوتی، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہوتی اور انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہوتی اور ہم میڈیا والے اپنا کام کر رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، اس وقت تو ہم سب جو ہیں ایک دوسرے کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ کہا ہے نا کہ وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا۔ آپ یہ دیکھیں، کسی بھی ملک میں وزیر اعظم کو سزا ہونا یا سپریم کورٹ کے کسی حکم کا نام ماننا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر ادارے مسرت کیا جائے۔ اور اس وقت جب آپ نے کہا جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، جی، اس میں ان کو توہین عدالت آرڈیننس کے تحت سزا دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو 1-2 پیراگراف ہیں اس فیصلے کے، اس میں یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ ان کی نااہلی پر سپریم کورٹ کی رائے کیا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ لکھا گیا ہے کہ کیونکہ 63G1 کے تحت وہ نااہل قرار پا سکتے ہیں، اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سزا کم دی جا رہی ہے۔ اچھا، یعنی دیکھیں نا، گویا عدالت اوائڈ کرنے کی کوشش یعنی کر یہ رہی آپ ہے دیکھیں سزا نا، کو اب یا لکھا ان ہوا کی کیا نااہلیت کو۔ ہے، یہ دیکھیے، ایز the some serious consequences in terms of Article 63(1)(g) of the Constitution, which may be treated as mitigating factors towards the sentence to be passed against him. ٹھیک ہے، تو میں تو اس کا یہی مطلب سمجھا ہوں، آپ کی انگریزی مجھ سے بہتر ہے، آپ بھی بتا دیں۔ عدالت نے ہاتھ ہولہ رکھا ہے، یعنی میرے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں پھر ابہام ہے اس میں۔ لیکن شام صاحب، جو وجیہ الدین صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں سٹینڈز ڈسکوالیفائڈ۔ وجیہ الدین صاحب بہت بڑے جیورسٹ ہیں، لیکن وہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف جو وکیل ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی آراء آج مختلف سامنے آتی رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، وزیر اعظم کی نااہلی کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ رکن اسمبلی کے طور پر ان کا معاملہ اسپیکر کے پاس جائے، ٹھیک ہے، وہ 30 دن کے اندر فیصلہ کرے کہ ہاں واقعی نااہل قرار پا چکے ہیں، ٹھیک ہے، یا خاموش رہے۔ اگر خاموش رہے تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، جسے 90 دن میں فیصلہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، گویا یہ 120 دن کا پروسیس ہے، یعنی اگر آج بھی شروع ہو تو 4 مہینے لگیں 4 مہینے لگیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسپیکر اپنی رائے دوسری دے دے اور اس کی ایک دوسری صورتحال پیدا ہو جائے، وہ کہے نہیں نااہل نہیں ہوئے، اچھا، کیونکہ ان کو توہین عدالت آرڈیننس کے تحت سزا دی گئی ہے، اور وہاں سزا جو ہے وہ 30 سیکنڈ کی ہے، وہ 2 سال کی نہیں ہے، اس لیے وہ نااہل قرار نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ایک یہ بھی صورت ہے۔ اب یا تو اب ہمارے نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں تو ان کو اب وزیر اعظم تسلیم نہیں کرتا، عمران خان نے بھی یہی کہا، عمران خان صاحب منور نے بھی حسن کہہ نے دیا، بھی یہی کہا، منور حسن صاحب بھی نے بھی یہ کہہ دیا، بالکل درست ہے، ان کی بڑی اپنی جگہ جذباتی کیفیت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی توضیح تو پھر سپریم کورٹ کرے گی یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی کرے گی۔ اچھا، تو ان لوگوں کو اتنا جذباتی ہونے کی بجائے
یہ سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں. اور ابھی تو اپیل بھی ہونی ہے نا. نواز شریف صاحب نے ہی سپریم کورٹ کے بینچ کے خلاف اپیل کا حق دیا تھا. کیونکہ دیکھیے میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی اپیل ہوتی ہے پھر سپریم کورٹ کے بڑے بینچ کے سامنے. ٹھیک ہے. اور یہ 7 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے, اس کی اپیل 9 رکنی بینچ کے سامنے ہوگی. ٹھیک ہے, جو ریسٹ آف دی ججز ہیں وہ آپ کریں گے. جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر سزا جو ہے وہ معطل رہے گی عملاً. کنوکشن جو ہے عام طور پر عدالت جو ہے وہ کنوکشن جو ہے اس کو معطل کر دیتی ہے اپیل کے موقع پر. ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری یعنی وہ جو سوال ہے نا اہلیت کا وہ اس کے اپیل دائر ہوتے ہی ختم ہو جائے گا؟ نہیں, اپیل اگر سزا ہی معطل ہو گئی جی تو اپیل بھی اس کا نااہلی کا معاملہ بھی ختم ہو گیا. اچھا اچھا اچھا, ایک بات, ٹھیک ہے. اگر کسی کو کوئی ابہام ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے اور کلیئر کروا لے. ٹھیک ہے. جی بالکل, یعنی اپنے فیصلے کی تشریح جیسے آپ کہہ رہے ہیں جانی وہیں ہے. سپریم کورٹ کرے. کیونکہ دیکھیے سپریم کورٹ نے تو یہ نہیں لکھا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب نہیں لکھا تو پھر یا یہ اسپیکر کے پاس معاملہ چلا گیا ہے یا خود پھر عدالت کے پاس ہے. اچھا شام صاحب, جو اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ عدالت ہیز گون اسٹیپ فارورڈ, کہ وہ اپنی فرد جرم سے بھی آگے نکل گئی. دیکھیے وکیل جو ہیں وہ اس طرح کے نقطے تلاش کرتے رہتے ہیں. اچھا. یہ دیوبندی بریلوی جھگڑے آپ نے ہمارے مولویوں کے دیکھے ہیں نا. جی بالکل. تو وہ ایسے ہی جھگڑے وکیلوں کے ہوتے ہیں. اچھا. وہ نقطہ یہ ہے, نقطہ وہ ہے, اپیل کرنی ہے انہوں نے. وہ وکیل ہیں بھائی, انہوں نے 100 روپیہ لیا ہوا ہے وزیر اعظم سے, کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. ویسے 100 روپے میں کیس پھر اسی طرح لڑا جاتا ہے. نہیں, ان کو تو یہ بات کہنی چاہیے. جی. اب دیکھیں گے اپیل میں پہنچیں گے کتنا وزن ہے نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے ان کو کنوکشن ہو گئی. اس کے بعد جو ان کی پارٹی ہے اور ان کے الائز ہیں ابھی تک تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اب کل کیا ہوگا, چودھری شجاعت حسین صاحب کیا کریں گے, الطاف حسین صاحب کیا کریں گے, کیونکہ اگر تو وہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جی تو پیپلز پارٹی کے پاس میجورٹی رہے گی. ٹھیک ہے. اگر وہ ساتھ کھڑے نہیں رہتے تو میجورٹی ہلے گی. اب رائٹ ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایم کیو ایم نے تو اپنا اجلاس بلایا ہوا ہے قانونی ماہرین کا, اور دیگر جماعتیں بھی کچھ اسی طرح کے اجلاس کر رہی ہیں. یہ بارگیننگ ٹیکٹکس آپ اسے سمجھیں, اپنی پوزیشن کو ریوزٹ کرنا سمجھیں, یا کچھ اور؟ دیکھیے اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں سمجھوں گا. اچھا, پہلے وہ سمجھ لیں پھر ان کو سمجھوں گا. یعنی اپنی اپنی پوزیشنز وہ کلیئر کریں. وہ پہلے کلیئر کریں. ابھی تک تو پوزیشن یہ ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں. تو اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ نیا وزیر اعظم آئے, یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ سے اس کی وضاحت آ جائے, یا وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسپیکر اس کا فیصلہ کرے, وہ اپنی ایک پوزیشن لے لیں, پھر ہم آنے والے حالات کے بارے میں زیادہ واضح ہو سکتے ہیں. ابھی تک تو اپوزیشن کا نقطہ نظر آیا ہے, اور اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے نا اس سے فرق نہیں پڑتا اسمبلی کے اندر. اور اسمبلی کے اندر جب تک میجورٹی رہے گی موجودہ کولیشن کو, پیپلز پارٹی کو, جی, تو ان کا ایک شخص یہ وزیر اعظم ہو یا دوسرا ہو, اقتدار میں وہ بیٹھے رہیں گے. پیپلز پارٹی ہی رہے گی. جی, لیکن جو سابق وزیر اعظم یعنی نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں یہ بات بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, آج وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ اگر پارٹیاں اتحادی حکومت کی میرے ساتھ ملیں تو ہم اس بات پہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک نیا وزیر اعظم بنا دیا جائے. درست ہے. اس کا مطلب یہ وہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ تبدیلی تو قومی اسمبلی سے آنی ہے. اچھا اچھا. جب تک قومی اسمبلی کا اعتماد یوسف رضا گیلانی کو حاصل ہے وہ وزیر اعظم رہیں گے, یا سپریم کورٹ ان کے بارے میں واضح فیصلہ کر دے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. جی شام صاحب, ایک بریک کا وقت ہے, اور بریک کے بعد میں نے آپ سے کچھ یہ بھی ایک پوچھنا ہے کہ کیا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی سٹنگ چیف ایگزیکٹو کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے میں سوال پوچھا تھا شامی صاحب سے کہ شامی صاحب یہ جو رتبہ بلند ہمارے وزیر اعظم کو ملا ہے توہین عدالت میں, یہ کبھی تاریخ میں کسی اور چیف ایگزیکٹو کو بھی ملا ہے؟ یہ ہمارے جو صدر تھے نا کلنٹن, اچھا, ان کو مل چکا ہے. ہمارے اب امریکہ اور ہم ایک ہی ہو گئے نا ایک لحاظ سے. یعنی یہ آپ کے سوری جی, تو یہ صدر کلنٹن صاحب جو ہیں
یہ اس مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں۔ اچھا ہاں دیکھیں، ایک جب آرکنساس کے گورنر تھے نا جی 1991 میں، تو ایک حکومت کی کارندی تھی جو ان کے ساتھ کام کرتی تھی، پالا کابس جونز۔ ٹھیک ہے وہ جو پالا جونز تھی، اس نے مقدمہ کر دیا ان کے خلاف جب یہ صدر بنے، اچھا کہ جب یہ گورنر تھے تو انہوں نے مجھے جنسی طور پر ہراساں کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک اب جو وہ مقدمہ شروع ہوا، بڑی لمبی کہانی ہے، اس کو تو ہم نہیں سمیٹ سکتے، اہم بات میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو جب وہ مقدمہ شروع ہوا تو کلنٹن صاحب کا بیان لیا گیا اس میں، ٹھیک ہے انہوں نے اس کی تردید کی۔ ٹھیک ہے اچھا، ان کے وکیل نے، پالا جونز کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا جناب ان کا تو کاروبار ہی یہ تھا، یہ تو بے شمار خواتین کو اس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کر چکے ہیں، ان کو ہراساں کر چکے ہیں۔ اچھا اس میں کئی عورتوں کے نام لیے گئے، اس میں ایک مونیکا لیوسکی بھی تھی ٹھیک جو ان کے سٹاف میں کام کر رہی تھی۔ بطور صدر مونیکا نے بھی اس وقت کہہ دیا نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، صدر صاحب نے بھی کہہ دیا جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے بات۔ لیکن جب وہ کیس آگے چلا تو وہ ایویڈنس لے کے آ گئے کہ اچھا مونیکا کے ساتھ تو ان کے مراسم تھے اور ان کے تعلقات تھے، اور وہ پھر تعلقات کی تشریح بعد میں کلنٹن صاحب نے یوں کی کہ جو سیکچول ریلیشن شپ جو ہے، جو امریکی قانون میں جو ڈیفائن کی گئی ہے، وہ سمجھے تھے کہ اس میں وہ چیز نہیں آتی اچھا جو ان اچھا کی اچھا جس میں وہ ملوث تھے۔ بہرحال انہوں نے جب یہ سارا واقعہ ہو گیا اور ایویڈنس آ گیا تو اب ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا ہوئی۔ اچھا 5 سال تک ان کا لائسنس معطل کر دیا گیا وکالت کا، یہ وکیل ہے، بہت خوب اور ان کو میخر $9 لاکھ جو ہے وہ ان کو جرمانہ ادا کرنا پڑا بطور صدر بطور صدر، جو کنوکٹ ہو گئے۔ ٹھیک ہے اب جب کنوکٹ ہو گئے تو وہاں ریپبلکن پارٹیز والوں نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم ان کو صدر نہیں مانتے، آئیے جلوس نکالیے، لانگ مارچ کیجئے، کیونکہ یہ سارے قصے جو ہیں یہ غیر جمہوری حکومتوں کے ساتھ ختم ہو جانے چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ عدالت کا جمہوریت میں فیصلہ تو نہ ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک دستور ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں آپ ایکٹ اور ریاکٹ کرتے ہیں۔ یہ شطرنج کا کھیل ہے جمہوریت، ٹھیک ہے تو اس کو کشتی نہ بنایا جائے۔ تو ریپبلکن پارٹی نے ان کے خلاف امپیچمنٹ موو کر دی، ٹھیک ہے جس میں 3 الزامات تھے۔ انہوں نے عدالت کا تمسخر اڑایا، اچھا جھوٹ بولا ہے وہاں جا کے، ٹھیک ہے پرجری کی ہے، گواہوں کو متاثر کیا ہے کہ وہ جو مونیکا لیوسکی تھی نا، اس کو ان کا ایک ایڈ جا کے ملا اور اس کی کوئی جواب واب بھی دلوا دی اور اس کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے اس کا ٹھپ کروانے کی کوشش کی۔ obstruction of justice ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا گواہوں کو بھی متاثر کیا ہے اور اپنے اختیارات کا بھی ناجائز استعمال کیا ہے۔ تینوں بڑے گریو الزامات ہیں ان کے خلاف امپیچمنٹ شروع ہوئی، اس کی کارروائی ہوئی، 21 دن تک جاری رہی، لیکن سینٹ میں وہ ڈیفیٹ کر گئی۔ اچھا سینٹ کی جو میجورٹی تھی اس نے کلنٹن کا ساتھ دیا اور وہ امپیچمنٹ نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے انہوں نے معذرت کر لی اور بعد میں لوگوں سے کی، ٹھیک ہے اور وہ ایک ٹیکنیکل نقطے پر انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ تعریف مجھے نہیں آتی تھی۔ ٹھیک ہے تو اب امریکہ میں کسی نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ یہ حکومت ختم ہو جانی چاہیے۔ اچھا لیکن آپ ہمارے اس سے یہ نہ سمجھے کہ میں چاہتا ہوں یہ حکومت موجود رہے، میں کہتا ہوں سسٹم کے اندر ختم ہو۔ لیکن ہمارے ہاں تو حکومت کے خاتمے کے بھی نعرے لگ رہے ہیں، اور جب فیصلہ آیا وزیر اعظم کے خلاف، شامی صاحب سندھ کے کئی شہروں میں چند لوگ اسلحہ لے کے نکلے ہیں، ڈنڈا بردار لوگ نکلے ہیں، انہوں نے دکانیں بند کروائی ہیں، ہوائی فائرنگ کی ہے۔ کئی سڑکوں پہ جنوبی پنجاب میں لوگ نکل آئے ہیں اور انہوں نے سڑکیں بند کی ہیں، بلاک کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے، نہ ان لوگوں کو اتنا بیتاب ہونے کی ضرورت ہے اور نہ مخالفین کو بیتاب ہونے کی ضرورت ہے۔ جو معاملہ عدالت میں طے ہو رہا ہے اسے عدالت میں طے ہونا چاہیے، دستور کے تابع ہونا چاہیے، یا قومی اسمبلی میں طے ہونا چاہیے۔ ہمیں دستوری راستے کو نہیں چھوڑنا۔ دیکھیے، قائد اعظم نے کانگریس اس وجہ سے چھوڑ دی تھی جب انہوں نے کانسٹیٹیوشنل مینز کا لفظ نکالا اور دوسرے ذرائع کی اجازت دے دی۔ آئینی ذرائع سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنگ لڑیں گے اپنی۔ تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے۔ دیکھیے، یہ
اگر آپ پیپلز پارٹی کے نقطہ نظر سے دیکھیں ایک اور نتیجے پہ پہنچیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ ان کے مخالفوں کے نقطہ نظر سے دیکھیں ایک اور نتیجے پہ پہنچیں گے. اور دو دھڑے بن چکے ہیں قوم میں, وکیلوں میں, ریٹائرڈ ججوں میں, جرنلسٹوں میں, اینکرز میں. کوئی ایک بات کر رہا ہے, کوئی دوسری بات کر رہا ہے. اچھا شمس صاحب, پی 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 اگر یہ کہتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم تھا, آپ نے پھانسی چڑھا دیا, اور جس دفعہ کے تحت چڑھایا اس کے تحت تاریخ میں ایک ہی شخص پھانسی چڑھا اور جو ہمارا وزیر اعظم تھا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری حکومت گرائی, پنجاب کی حکومت بحال ہو گئی عدالت میں, ہماری حکومت نہیں ہوئی, اور یہ وزیر اعظم توہین عدالت میں ایک ہی وزیر اعظم کو سزا ہوئی جو ہمارا وزیر اعظم تھا. تو اب اس کا تو ایک تو بڑا آسان جواب ہے, جی. بھئی جو کرے گا وہ بھرے گا. اچھا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا آپ کا کیا میں بھروں. ٹھیک ہے. لیکن سیاست میں سیاست ہوتی ہے, وہاں 2 + 2 4 نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. کبھی 5 ہوتے ہیں, کبھی 3 ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں سیاسی طور پر بھی جائزہ لینا چاہیے. جب ہمارے دستور کی آرٹیکل 248 میں صدر کو ایک تحفظ حاصل ہے, تو پھر جب یہ این آر او کے خلاف لوگ گئے عدالت میں اور انہوں نے وہاں جا کے شور مچایا, اور عدالت نے بھی ایک فقرہ لکھ دیا جس سے 248 افیکٹ ہو رہی تھی, جی. تو اسی فقرے میں سے سب کچھ نکلا ہے نا. یہ ٹھیک بات. اسی بیج کا یہ سب درخت ہے. I تو see. اگر اس وقت احتیاط کر لی جاتی تو آج یہ معاملہ نہ ہوتا. دیکھیں, ایک جو بیمار شخص ہوتا ہے نا, آپ جو ٹائیفائڈ کا مریض ہو اس کو آپ قورمہ نہیں کھلاتے, قورمہ بڑی اچھی چیز ہے. پاکستان کی جمہوریت ابھی کمزور ہے, ابھی بیمار ہے, ابھی یہ بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچی ہے. اس کی حفاظت کرنا سپریم کورٹ کی بھی ذمہ داری ہے. ہم ہی جو نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل, کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا. میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے, خود سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے, جی. اور حکومت کی اپنی ذمہ داری بھی ہے. شمس صاحب, ایک ایتھیکل کویسچن بھی تو ہے نا کہ وزیر اعظم کو جب سزا ہو گئی ہے, خواہ چھوٹی ہوئی بڑی ہوئی, وزیر اعظم صاحب گریسفلی باہر آتے, کہتے جی کہ میں کنوکٹ ہو گیا ہوں, تا وقت ہے کہ میں اپیل میں جاؤں, فیصلہ ادروائز نہ ہو جائے, میں وزیر اعظم. تو وہ تو قاہرہ صاحب نے کہا ہے نا کہ ہمیں اخلاقیات کا درس نہ دیا جائے. اچھا. یہ اخلاق بی ہمارے گھر میں چھوڑ کے جانی ہے آپ نے, کوئی دوسرا تو یہ کر نہیں رہا. تو مطلب یہ ہے جو ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے سو ہم کریں گے. نہ اخلاق کی اے کو پرواہ ہے نہ بی کو پرواہ ہے. ایسا ہوتا اگر قائد اعظم ہوتے, لیاقت علی خان ہوتے, یہی ہوتا. لیکن وہ نہیں ہے, اور ہمیں ان سے پالا پڑ گیا جو ہمارے سامنے ہیں. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کرے. تو اس لیے اب اخلاقی طور پر جو انہوں نے نہیں کیا, اب قانونی طور پر چیزوں کو دیکھیں. اور یہ میں تو کہتا ہوں کہ تجاوز ہر طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں کچھ دیکھنا چاہیے, کہیں روکنا چاہیے, ہاتھ روکنا چاہیے, ایک دوسرے کو الاؤنس دینا چاہیے. اچھا شمس صاحب, اس کیس میں تو عدالت نے خاصا لیوے نہیں دیا کہ انہوں نے جب عدالت آپ ایسی نے سزا نہیں دی کہ ڈسکوالیفائی ہو جائے. ایک فقرہ جو لکھا گیا, جی. اسی سے ہم 3 ساڑھے 3 سال میں پھنسے ہوئے نا, اس ایک فقرے میں. اور جس وقت یہ جہاں تک بات آ گئی تھی, اس وقت تو پھر سزا دینا مجبوری بن گئی تھی سپریم کورٹ کی. ٹھیک ہے. اگر سپریم کورٹ سزا نہ دیتی تو وہ اس کی طاقت ختم ہو جاتی. لیکن ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے, ایسا سفر کیوں شروع ہوا, ایسا ہنگامہ کیوں اٹھایا گیا, اس کی پیپلز پارٹی بھی ذمہ دار ہے, اس کے مخالفین بھی ذمہ دار ہے. شمس صاحب, جو نواز شریف کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے سامنے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اسمبلیاں توڑیں, یا نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں, یا ہم مل کے ایک نیا بندہ سلیکٹ کریں, تو وہ ایک اپنی مثال بھی دیتے کہ ہم نے 93 میں اس طرح کا طرز عمل اپنایا, اسمبلیاں توڑ دیں, ہم عوام کے پاس واپس چلے گئے. آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیا کیا ہوا اس میں؟ غلام اسحاق خان صاحب کے پاس ہی واز آل پاورفل, اور نواز شریف صاحب کی چل نہیں رہی تھی, دونوں میں لڑائی تھی. جی. اور لڑائی میں نواز شریف صاحب نے کہا غلام اسحاق سے تم جاؤ, انہوں نے کہا تم جاؤ. دونوں کو سیٹسفیکشن ہوئی کہ ایک دوسرے کو گھر بھیج دیا. اچھا. یعنی اور کاکڑ صاحب نے آ کے بیچ میں ایک یہ راستہ نکالا. یعنی وہ اسمبلیاں میں مورل گراؤنڈ پہ نہیں ٹوٹی تھی. مورل گراؤنڈ کوئی نہیں تھا, وہ سیاسی ایک مجبوری ہو گئی تھی. مگر آج زرداری صاحب اور وزیر اعظم ایک طرف ہے. اب آپ دیکھیے فوج کو بلانے کی ضرورت ہے آج کیا,
کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے فوج کو آواز مل جائے. وفاق پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. شام صاحب ایک بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا اس وقت ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن کہیں ہو سکے؟ آپ دیکھتے رہیے نقطۂ نظر. نقطۂ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب جو ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن کے امکانات تو نہیں ہیں اس وقت. میری بات سنیں جی یعنی شکایت تو آپ سے پیدا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. سزا مجھے مل جائے. یعنی اگر یوسف رضا گیلانی صاحب سے کسی کو شکایت ہے جی اور آصف علی زرداری صاحب سے شکایت ہے تو میرے حقوق کو سلب کر لے گا آ کے وہ, اسے کیا حق پہنچتا ہے؟ لیکن جب ایٹ لاگرز ہیڈ آ جائیں عدلیہ اور ایگزیکٹو تو پھر تو یہی کچھ تو ہم خود فیصلہ کریں گے نا بھائی لوگ. یعنی اگر فوج آئے اور آج تک جتنی بھی انٹرونشنز ہوئی ہیں بعد میں ان کا کوئی والی وارث بنا ہے؟ آج کوئی یاد کرتا ہے اس وقت جو نعرے لگاتے تھے, اس وقت جو بلاتے تھے, آج فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے, کسی پر اون کرنے کو تیار نہیں. مسلم لیگ نون جو ہے جی وہ جنرل ضیاء اللہ کو اون کرنے کو تیار نہیں, جماعت اسلامی اس پہ تیار نہیں ہے, اور جو مسلم لیگ والے کنونشن لیگ والے جو ہیں زندہ وہ ایوب کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے, اور ابھی کاف لیگ والے مشرف کا نام لینے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی ان کے تو فاتحہ پڑھنے والے جو ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. جنرل ضیاء الحق میں ایک طاقت تھی کیونکہ وہ ایک ابھی تک ان کی کچھ نہ کچھ باقی ہے کانسٹیٹنسی, باقی تو سب فارغ ہے. اچھا شام صاحب اس سے جڑا ہوا ایک اور بھی تو کیس ہے نا عمل درآمد کا, جو این آر او پہ عمل درآمد کا کیس ہے. ہاں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہاں تو انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا دے دی جی گیلانی صاحب, تو عمل درآمد کیسے کرائیں گے؟ ہاں عمل درآمد تو جب تک یہ وزیر اعظم ہے اس وقت یہی کرنا ہے نا انہوں نے, ٹھیک ہے. اور ان کو سزا مل چکی. ہاں اب یہ کہیں گے جہاں 30 سیکنڈ کی وہاں 2 منٹ کی. نہیں اب ان کو عمل درآمد کیس کی سزا, ایک معاملے میں آپ 2 سزائیں کیسے دے سکتے ہیں کسی آدمی کو؟ اچھا اچھا. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ عمل درآمد کیس جو ہے وہ بھی ساتھ ہی فارغ ہو گیا ہے. اچھا یعنی اس کے اوپر بھی اب کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں کیسے ہوگا؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. کوئی اور قانون دان مجھے سمجھا دے تو سمجھا دے, ہو سکتا ہے بڑے بڑے نقطے پیدا کرتے ہیں, کوئی نقطے پیدا کر کے بتا دے. لیکن عمل درآمد جو ہے وہ تو وزیر اعظم نے کرنا تھا. وزیر اعظم کو توہین عدالت میں سزا ہو گئی. سزا اس بات پر ہوئی کہ عمل درآمد نہیں کر رہے, اور پھر ان سے عمل درآمد کرایا جائے گا, اور پھر نوٹس دیا جائے گا, اور پھر عمل درآمد کرایا جائے گا, پھر نوٹس دیا جائے گا. اچھا یعنی معاملات اسی طرح کیسے پنگ پونگ چلتے رہیں گے؟ یا تو وزیر اعظم رخصت ہو, نیا وزیر اعظم آئے, پھر ان سے نئی کبڈی کھیلی جائے. ٹھیک ہے. اب یہ تو ابھی سارا دیکھیے ایک معاملہ تو ابھی راہ گزر میں ہے, قائد مقام سے گزر. اچھا شام صاحب جو وزیر اعظم کی سزا ہے یہ بیک چنبش قلم صدر صاحب کے پاس بھی تو کچھ سسٹم ہے نا, جو ختم کر دیں وہ پھر دیں, وہ پھر ختم کر دیں, وہ اس طرح کا چلتا ہے. رحمان ملک صاحب کی ختم نہیں کی انہوں نے, ہاں, اور یہ نواز شریف صاحب کی ختم نہیں کی تھی پرویز مشرف صاحب نے. اچھا اچھا اچھا. وہ تو قید اپنی کاٹ چکے تھے نا, کچھ نہ کچھ ان کو عمر قید کی سزا ملی تھی نا. بالکل. یعنی وہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے دی تھی اور پھر سندھ ہائی کورٹ نے اسے باقی رکھا تھا, تو وہ اس میں سے کوئی 1.5 سال تو کاٹی نا انہوں نے. جی بالکل کاٹی. تو جب معاف کی تو معاف ہو گئی, کنوکشن بھی ختم ہو گئی اور سزا بھی ختم ہو گئی. تو اسی طریقے سے اگر گیلانی صاحب کا کوئی اور چارہ نہیں چلتا تو صدر صاحب معاف بھی کر سکتے ہیں ان کو. پھر عدالت میں جائیں گے آپ کہ معاف کیوں کر دیا گیا. ٹھیک ہے بھائی بات یہ ہے, یہ ایک دھنگا مشتی چلتی چلی جائے گی, اس کو سمیٹنا چاہیے, اور سمٹ سکتی ہے بشرطے کہ دیکھیے دھونس سے نہیں سمٹ سکتی. یا تو ساری مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور سارے لوگ مل کے اکٹھے کوئی فارمولہ بنا لیں, اور دوسری بات یہ ہے پھر جو فیصلے اسمبلی کے اندر ہونے ہیں انہیں اسمبلی کے اندر ہونے دیں, جو عدالت کے اندر ہونے ہیں ان کو عدالت کے اندر ہونے دیں. لیکن ایز نواز شریف از ٹیکنگ ہارڈ پوزیشن اگینسٹ پرائم منسٹر, تو اگر وہ کوئی انتہائی اقدام پہ چلے جائیں کہ اچھا یہ اسمبلی کا بانس رہے نہ بانسری, کیا کریں گے انتہائی اقدام؟ مطلب وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ دوسری طرف وہ نکل بھی سکتے ہیں. کیا کریں, اسمبلی کو بم مار دیں گے؟ نہیں, اسمبلیوں سے نکلنے کا بھی تو ایک آپشن نکل جائے تو اس سے اسمبلی جو ہے اس کی میجورٹی تو متاثر نہیں ہوتی. اور اچھا یہاں جو ہماری پنجاب اسمبلی ہے جی, اس میں سے بھی نکلیں گے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی.
اچھا یعنی نواز شریف صاحب اگر اسمبلیوں سے الگ ہوتے ہیں جی ٹھیک، پنجاب حکومت بھی ختم ہو جائے گی. اچھا ہاں ٹھیک ہے، انہیں بھی دینا پڑے گا. اگر وہ صرف قومی اسمبلی سے الگ ہوتے ہیں اور پنجاب اسمبلی سے نہیں ہوتے تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا؟ اکثریت تو ایز اٹ از دوسری طرف ہی رہے گی. دوسری طرف رہے گی. نہیں پنجاب لوگ کہیں گے پنجاب اسمبلی بھی چھوڑو. عمران خان صاحب وہاں آستینے چڑھا کے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے. کہ پنجاب حکومت کو ختم کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں نا, سسٹم کے اندر آپریٹ کریں, جمہوریت کی حفاظت کریں. اور یہ جو ہمارے منور حسن صاحب کہتے ہیں نا وہ آ جائے گا, اور بھائی نہ آنے دیں, ان کو روکیں. منور حسن صاحب کو بھی معلوم ہونا چاہیے, مجھے بھی معلوم ہے. لیکن حکومت بھی تو کچھ کرے نا روکنے کے لیے, عدالت کی حکومت بھی بات کرے, مانے, کانسٹیٹیوشن کے اندر رہے. حکومت بھی کرے, وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر رہنا چاہیے, اس کو اندر رکھنا چاہیے کانسٹیٹیوشن کے بجائے اس کے کہ ہم دھکا دے کے اس کو مزید باہر نکال دیں, اس کو اندر دھکیلیں. اچھا شمس صاحب, یہ فیصلہ کوئی پولیٹیکل چینج کی باعث نہیں بنے گا؟ کون آپ کی باتوں سے تو مجھے یوں لگ رہا ہے. نہیں, چینج ہو سکتی ہے اگر سپریم کورٹ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں ڈکلیئر کر دے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, یا اسپیکر اسمبلی کی ڈکلیئر کر دے کہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, تو پھر نیا وزیر اعظم آ سکتا ہے. موجودہ شکل میں نہیں. موجودہ شکل میں کیسے آئے گا؟ یہاں تو معلق ہو گیا ہوا میں. شمس صاحب ایک بریک کا وقت ہے, اور بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے, اور آپ کے سوالات ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے. میں 04236368102 پر ہمیں آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بہت سارے سوالات ہیں فیس بک پہ بھی اور کالز بھی ہیں, لیکن شمس صاحب آج ایک خبر ہے, میں صرف آپ کا ایک کمنٹ چاہ رہا تھا اس پہ, کہ حسین حقانی کا حق بیان جو ہے میمو کمیشن نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے آنا ہے تو یہاں آ کے دیں, ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں. ہاں تو وہ خوش, ان کا خدا خوش. میمو کا یہ حسین حقانی تو صاحب میمو تو فارغ ہو چکا نا, اس غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. نہ منصور اعجاز کو کوئی دلچسپی رہی ہے, کہ نواز شریف صاحب کو رہی ہے, نہ عمران خان صاحب کو رہی ہے وہ, اور نہ مجھے کوئی فوج کی دلچسپی نظر آ رہی. اب تو بیچارہ جو کمیشن ہے وہی ڈھول بجا رہا ہے, اس کے گلے پڑا ہوا ہے. عبد الخالق صاحب ہے سعودی عرب سے. جی السلام علیکم عبد الخالق صاحب. مگر ایک بات میں بتاؤں, وعلیکم السلام. حسین حقانی دوبارہ جوائن کر رہے ہیں بوسٹن یونیورسٹی. اچھا ہاں پروفیسر ہے وہاں, وہ ڈائریکٹر اس کے, وہ یہاں اب نہیں آنے کے. جی عبد الخالق صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. شامی صاحب, میں سعودی عرب ریاض سے بات کر رہا فرمائیں, حکم کریں. ہوں. صرف چند سیکنڈ کی میں فیڈ بیک دوں گا آپ کے پروگرام کی, اگر نہ دوں گا تو یہ بتائیں, جلدی فرمائیں. تو آپ کے پروگرام کے بارے میں یہ فیڈ بیک ہے کہ ہم جہاں کام کرتے ہیں آلموسٹ 30 to 40 پاکستانی ہیں, تو آپ کے پروگرام کو سب سے زیادہ اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ پروگرام بائس نہیں ہے, اور یہ پروگرام ویری انسٹیٹیوشنل اور ایڈوائزری پروگرام ہے, اور اٹس ویری ویری کامن فار دا ناٹ فار دا بائس پاکستان. اچھا اب میں آتا ہوں آج کے جو سچویشن پاکستان کی, اس کے بارے میں ایک کوشچن بھی ہے, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری اس میں رائے بھی ہے. موجودہ پاکستان کا جو حالات ہیں جس میں کچھ کیس ہے, کچھ انسرٹنٹی ہے, معاشی ہے, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں جوڈیشری, ہماری پاکستانی جوڈیشری کا بھی برابر کا ہاتھ ہے؟ جی بات یہ ہے جی کہ ظاہر ہے تالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بچتی, لیکن ہمارے ہاں بعض ہمارے سیاسی دوست جو ہیں اور بعض میڈیا والے ہیں, وہ بس ہر وقت کچھ نہ کچھ ہنگامہ اٹھانا چاہتے ہیں. کبھی وہ ججوں کو ورغلاتے ہیں, کبھی وہ جوڈیشری کے بارے میں اس طرح کی فضا پیدا کرتے ہیں. میرا خیال ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جمہوریت جو ہے اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور ہماری جوڈیشری نے بحیثیت مجموعی اس معاملے میں بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. شام صاحب, شوبی وڑائچ صاحب ہیں, یہ اسپین سے, اور عثمان فرید صاحب ہیں. ان دونوں کا ایک سوال ہے کہ جناب علی یہ بتائیے کہ 2 منٹ کی سزا کس قانون کے تحت دی گئی ہے؟ ہمیں تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا, اور انہوں نے اپنی اس درخواست پہ اصرار کیا کہ یہ سوال آپ سے پوچھا جائے. اچھا, یعنی مزہ نہیں آیا ان کو؟ جی انہیں مزہ نہیں آیا. بھائی بات یہ ہے کہ عام طور پر ان مقدمات میں تا برخاست عدالت کی سزا دی جاتی ہے, یعنی عدالت جب تک موجود ہے اس وقت تک آپ قید رہیں گے. تو کیونکہ عدالت جو ہے فیصلہ کرنے کے فوراً بعد اٹھ کھڑی ہوئی, اس لیے وہ سزا مختصر ہو گئی. لیکن اس میں سزا اہم نہیں ہے, اس میں کنوکشن اہم ہے, یعنی جرم اہم ہے.
کہ وزیر اعظم کو انہوں نے کنوکٹ کر دیا, مجرم قرار دے دیا. یعنی سٹیک پہ ان کی وزارت عظمیٰ آ گئی. نہیں, اب یہ تو ابھی معاملہ ہونا آگے بڑھے گا نا, الٹیمیٹلی تو بڑھ رہا ہے, لیکن ان کے جرم ثابت ہونے سے ان کی پوزیشن تبدیل ہو گئی. تو سزا 6 مہینے کی ہوتی تو وہ بھی کٹ جاتی ہے, پہلے بھی وہ 4-5 سال کاٹ چکے ہیں, تو اس لیے آپ خاطر جمع رکھیں. پرویز صاحب ہے اٹک سے. جی السلام علیکم پرویز صاحب. وعلیکم السلام. جی جناب علی. بھائی میں شامی صاحب سے حکم کریں جناب. جی سوال ہے جی, یہی ہے کہ جو سزا ہوئی ہے ہوئی بھی ہے, اس کے بعد سزا بھگت کے ختم بھی ہو گئی ہے, اب اس کے بعد کون سی اپیل کی, مطلب ایک آدمی مجرم تو بن گیا کہ اسے سزا دی گئی ہے اور اس کے بعد سزا ختم بھی ہو گئی ہے. درست بات یہ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اس چیز کو دیکھیں, میں تو ایک قانون دان نہیں ہوں, لیکن آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ جرم ان کے خلاف ثابت ہو گیا ہے, اس لیے اپیل ہوگی یہ کہ جرم ختم کر دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے پاکستان واپس آنے کے بعد طیارہ سازش کیس میں اپیل کی تھی سپریم کورٹ میں. ان کی سزا حالانکہ معاف ہو چکی تھی, لیکن انہوں نے کہا جرم ختم ہونا چاہیے, جو جرم ان کے اوپر ثابت ہو چکا ہے, اور وہ سپریم کورٹ نے ان کی اپیل کو منظور کر لیا, ان کا جرم بھی ختم کر دیا. شمس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل پھر اسی وقت کسی جگہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.